اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، صوفی شاعر اور مصنف جن کی تصانیف معرفت اور علم و دانش کا خزانہ ہے۔ آج ہم ان کی بایوگرافی سیرت کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محل تیار ہو چکا تھا۔ یہ سلطنت کے فرما رواں کا عالی شان محل تھا۔ بلند در و دیوار، دریچے اور کھڑکیاں، دیواروں پر نفیس نقاشی اور سنگ تراشی کا عمدہ کام تھا۔ عمارت بے حد حسین ہونے کے ساتھ نہایت پرشکوہ بھی تھی۔ اس پرمسرت موقع پر کئی شعراء کرام نے قصائد پیش کیے۔ سب نے سلطان کی تعریفوں کے پل باندھنے کی کوشش کی۔ اب ایک ایسے بزرگ شاعر کے قصیدے کا انتظار تھا جو سلطان کو بہت محبوب تھے۔ لوگ منتظر تھے کہ اس قصیدے میں کیا مضمون باندھا جاتا ہے۔ بزرگ شاعر دربار میں تشریف لائے اور انہوں نے سلطان کے روبرو قصیدہ پیش کیا، لیکن یہ قصیدہ تو نہ تھا، یہ تو سلطان کو کھلی نصیحت تھی۔ اس قصیدے میں سلطان کو مخاطب کر کے جو کچھ کہا گیا تھا اس کا مفہوم یہ تھا: میں چاہتا ہوں کہ اس کی شاعرانہ تعریف کروں، لیکن عقل کے نزدیک ایسی تعریف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اصل تعریف تو یہ ہے کہ اپنی فیاضی اور سخاوت سے عدل اور جود و سخا کی یادگار زمانے کے صفحے پر تحریر کر دیں۔ پھر بزرگ نے اپنے اشعار میں سلطان کو یوں احساس دلایا، اب ظاہری عمارت کو بنانا چھوڑ دیں، کیونکہ روحانی عمارت بنانے والوں کے نزدیک یہ عیب اور شرم کی بات ہے۔ در و دیوار نقش و نگار بنانا بچوں کا کام ہے، عقل مندوں کو بچوں کا کام ہرگز زیب نہیں دیتا۔ یہ بزرگ شاعر تھے مولانا عبدالرحمن جامی، جنہوں نے سلطنت وسط ایشیا کے فرما رواں حسین کے بنائے ہوئے عظیم الشان محل کی تعریف میں قصیدہ خوانی کرنے کی بجائے دو ٹوک انداز میں نصیحت کرنے کو ترجیح دی۔ عبدالرحمن جامی فارسی ادبیات کی تاریخ میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی شاعری نہ صرف فارسی ادبیات بلکہ ترکی اور برصغیر کی ادبیات پہ بھی گہرا اثر مرتب رکھتی ہے۔ مولانا جامی نہایت باکمال اور کئی علوم کے ماہر تھے۔ آپ کا چھوڑا ہوا علمی سرمایہ آج بھی معرفت اور عقل و دانش کی روشنی بکھیر رہا ہے۔ آپ کا نام عبدالرحمن اور لقب نور الدین ہے۔ جامی آپ کا تخلص ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا اصل نام عماد الدین ہے۔ آپ 23 شعبان 817 ہجری میں 7 نومبر 1414 عیسوی کو خراسان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام نظام الدین احمد ہے۔ آپ کے والد محترم اور آباء و اجداد اصفہان کے نواح میں واقع ایک محلہ دشت میں سکونت پذیر تھے، اسی وجہ سے یہ لوگ دشتی کہلاتے تھے۔ بعد میں آپ کے والد محترم خراسان کے شہر جام میں جا کر آباد ہو گئے۔ جام کو کسی زمانے میں زام بھی کہا جاتا تھا اور یہ کوہستان خراسان کے پہاڑی خطے کا ایک شہر تھا۔ خراسان چاروں طرف سے وسیع مرتفع ایران کے وسیع صحرا سے گھرا ہوا ہے۔ جام کے نواح میں ایک گاؤں خرد برد یا خرد جرد واقع ہے۔ مولانا عبدالرحمن جامی کی پیدائش اسی گاؤں میں ہوئی۔ آپ کے والدین اور دیگر بزرگوں نے چونکہ شہر جام میں سکونت اختیار کی تھی، اس لیے آپ نے اپنا تخلص جامی پسند فرمایا۔ آپ کا تعلق ایک علم دوست گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد نظام الدین احمد اور دادا محترم شمس الدین دونوں کا شمار جیت علماء کرام میں ہوتا تھا۔ شہر جام میں فتویٰ دینے اور عدالتی فیصلہ کرنے کے مناصب انہی کے سپرد تھے۔ مولانا عبدالرحمن جامی کا سلسلہ نسب والد اور والدہ دونوں طرف سے فقہ کے مشہور امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد سے جا ملتا ہے۔ عبدالرحمن جانی کم سن تھے کہ ان کے والد انہیں ہرات لے گئے، جہاں ان کی تعلیم و تربیت کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ والد صاحب نے بچے کو پہلے قرآن مجید حفظ کروایا، اس کے بعد عرب کی صرف و نحو کی خود تعلیم دی، پھر مدرسہ نظام ہرات میں داخل کروا دیا۔ یہاں مولانا جامی کو مولانا جنید صوفی جیسے بلند عالم اور عربی کے ماہر استاد میسر ہے، جن سے انہوں نے علم معانی بیان کی تعلیم مکمل کی۔ اس زمانے میں سمرقند علم و ادب کا بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا، چنانچہ مولانا جامی سمرقند تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے خواجہ علی سمرقندی، مولانا شہاب الدین محمد اور قاضی روم سے مختلف علوم کی تکمیل کی۔ قاضی روم علم و حیت کے ماہر تھے۔ وہ مولانا جامی کی ذہانت، حافظہ اور دیگر صلاحیتوں سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ کئی علمی نکات پر نوجوان شاگرد جامی نے اپنے استاد قاضی روم سے اختلاف کی جرأت کی
اور بحث و مباحثے کے بعد قاضی روم کو اپنے لکھے پر نظر ثانی کر کے اس میں ترمیم کرنی پڑی۔ علوم اسلامی اور تاریخ و ادبیات کی اعلیٰ تعلیم میں کمال حاصل کرنے کے بعد مولانا جامی نے تصوف اور معرفت پر اپنی توجہ صرف کر دی۔ تصوف کا چرچا آپ کے خاندان میں پہلے سے تھا۔ خود مولانا جامی کو بچپن ہی سے کئی بڑے صوفیہ کرام کی خدمت میں حاضری دینے اور ان کی عارفانہ گفتگو سننے کا شرف حاصل ہوتا رہا۔ علوم دین اور تاریخ و ادب کی تکمیل کے بعد آپ نے خواجہ سعد الدین کا شغری ہاتھ پر اپنے بیعت کی، جو کہ سلسلہ نقشبندیہ کے جلیل القدر بزرگ تھے۔ مولانا جامی جب پیدا ہوئے تو وسطی ایشیا پر امیر تیمور کے بیٹے شاہ رخ کی حکمرانی تھی۔ شاہ رخ کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے الخ بیگ حکمران بنے، لیکن ان کے قتل کے بعد ان کے 3 حکمران تبدیل ہوئے۔ ابو سعید مرزا وہ حکومت کرتے رہے۔ ان کے بعد تیموری سلطنت محدود ہو گئی اور اس میں بھی 3 حکومتیں قائم ہو گئیں۔ ہرات اور خراسان میں حسین بالباقرہ نے حکومت قائم کی۔ اس تمام عرصے میں مولانا جامی علمی سرگرمی اور تصوف اور سیرت اور شخصیت کی تعمیر میں مصروف رہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم مزید بات کرتے ہیں۔ اس زمانے میں ایران کے مغربی اور جنوبی حصوں پر مختلف لوگوں کی حکومت تھی، مختلف خاندان کی حکومت تھی۔ مولانا جامی کی شہرت نہ صرف ایران کے ان حصوں میں تھی بلکہ عراق، شام، حجاز اور دور نزدیک کے تمام علاقوں میں آپ کے زبردست علم اور بے پناہ صلاحیتوں اور معرفت نفس کی بڑی دھوم دھام تھی۔ مولانا جامی کو رب جلیل و کریم نے بڑی عزت دی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے حکمرانوں سے بیش باقیمت بھی ملے، لیکن آپ نے ان کو لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے چند اشعار اپنے پاکیزہ خیالات کو جن میں الفاظ میں پیش کیا، ان کا مفہوم یہ ہے: دانتوں سے دیوار میں سوراخ کرنا، ناخن سے پتھریلی چٹانیں بنانا، آتش دان میں الٹا کر کے ڈال دیا جانا، انگاروں سے چنگاریاں اٹھانا، سر پر 100 اونٹوں کا بوجھ رکھ لینا، مشرق سے مغرب تک دوڑنا، یہ سب جامی کے لیے بہت آسان ہے بنسبت کم ظرفوں کے احسان کے بوجھ اٹھانے کے۔ ایک بار سلطان یعقوب تبریزی نے آپ کو خط اور تحائف ارسال کرنی ہے۔ آپ نے جواب میں انہیں عدل و انصاف کرنے کی تاکید فرمائی۔ مولانا جامی کے مزاج میں درویشی، بے نیازی اور استغنا نمایاں تھا۔ آپ کا قیام ہرات میں مزید موجود تھا۔ آپ کی مجلس گویا مشرق مہمان کا مثالی نموذج تھی۔ آپ کا دسترخوان بہت وسیع ہوا کرتا تھا اور بہت سارے لوگ آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ مولانا طبیعی کی اولاد، اگر ہم ان کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں، مولانا جامی نے بہت زیادہ تصانیف بھی لکھی ہیں، اگرچہ وہ نثر میں ہے، لیکن آپ کی اصل شہرت آپ کی شعری تخلیقات پر مبنی ہے۔ آپ کی شعری تصانیف میں سب سے زیادہ مقبول آپ کی مثنویاں ہیں، جو مجموعی طور پر 7 رنگ اور کے عنوان سے موسوم ہیں۔ آپ نے 3 دیوان بھی تخلیق فرمائے، جن کے نام یہ ہیں: فاتحۃ الشباب، واسطۃ العقد اور خاتمۃ الحیات۔ اول ذکر میں آپ کی جوانی کے دور کا کلام بھی یکجا کیا گیا ہے۔ اسی طرح مولانا جامی نے بہت ساری اور بھی کتابیں تصنیف کی ہیں، جن کے نام ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں: تحفۃ الاحرار، سبحۃ الابرار، یوسف و زلیخا، لیلا و مجنون، خردنامہ سکندری، معانہ کبیر، رسالہ معالہ متوسط، معالہ صغیر، معالہ کبیر۔ اسی طرح اور کتابیں آپ نے لکھی ہیں: رسالہ طریق توجہ، رسالہ جدید، تفسیر فاتحۃ الکتاب، ترجمہ 40 حدیث، شرح حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ مولانا نے اور بھی کئی ساری کتابیں لکھی ہیں۔ جب مولانا ہرات سے نیشا پور، سبزوار، بستام، واغمان اور قزوین سے ہوتے ہوئے ہمدان پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے آپ کا شاندار خیر مقدم کیا اور اپنے پاس آپ کو مہمان ٹھہرایا۔ جب آپ رخصت ہونے لگے تو اپنی فوج کی حفاظت میں آپ کو بغداد کی سرحد تک پہنچا دیا۔ مولانا جامی 18 شعبان 878 ہجری 8 جنوری 1427 عیسوی کو ہرات واپس پہنچے۔ زندگی کے بقیہ 20 برس آپ نے مطالعہ، شعر و شاعری، تصنیف و تعلیف اور روحانی مجاہدوں میں بسر فرمائے۔ 898 ہجری میں آپ 13 محرم کو بیمار ہو گئے۔ علاج کے باوجود آپ کی طبیعت سنبھل نہ پائی۔ 18 محرم الحرام 9 نومبر 1492 عیسوی کو جس وقت جمعہ کی اذان ہو رہی تھی، آپ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ آپ کی وفات کی خبر آنن فانن دور تک پھیل گئی اور کوہرام مچ گیا۔ سلطان حسین اور دیگر بہت سے لوگوں نے آپ کے جنازے کو کاندھے دے کر قبر تک لے گئے۔ آپ کو مزار خیابان میں اپنے مرشد خواجہ سعد الدین کاشغری کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کا مقبرہ وہاں پہ آج بھی موجود ہے۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔
نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.